السلام علیکم جی، فیصل گمن اگین آپ کی خدمت میں حاضر ہے اپنے لیٹسٹ وی لاگ کے ساتھ۔ ناظرین ریکویسٹ یہ ہے کہ لاہور مرر کے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین آج ہم نے دیکھا کہ لیٹ نائٹ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ نے کولیشن گورنمنٹ نے جو ہے پیٹرولیم کی پرائسز جو ہیں ان میں اضافہ کر دیا ہے، جس میں جو ہے پیٹرول کی کاسٹ جو ہے اس میں 24 روپیز پر لیٹر اور ڈیزل جو ہے اس میں 59 روپیز پر لیٹر کے حساب سے اضافہ کیا گیا ہے۔ یہ تیسرا اضافہ ہے، آپ یہ دیکھ لیں کہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے، اور یہ ہسٹورک ہو گیا پاکستان کی ہسٹری میں، اور جس پہ آج لوگ جو ہیں وہ بیسیکلی ڈپریشن کا شکار تھے، فرسٹریشن تھی۔ آئی واز ایٹ آفس وین وی saw this story اینڈ وی ڈسکسڈ کہ جو اب خاص طور پہ وہ طبقہ جو موٹر سائیکلس پہ آتا تھا ان کے لیے بھی یہ ڈیفیکلٹ ہو گیا کہ وہ جو ہے اپنا جو ہے بجٹ جو ہے ان کا جو ہے وہ اپسیٹ ہو گیا کہ فار ایگزامپل اگر 5 یا 6 ہزار روپیہ ان کا پر منتھ کاسٹ آ رہی تھی، تو اب یہ جو 24 روپیز کا اضافہ ہے پیٹرول کا، اس سے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ یہ 2 سے 3 ہزار روپیہ ان کو زیادہ پے کرنا پڑے گا۔ لیکن سیلریڈ جو کلاس ہے ان کی جو انکمز ہیں وہ وہیں اسٹیگننٹ ہیں، چونکہ انکریز جو ہے سیلریز میں وہ ایک ریئر کموڈٹی ہے اس وقت۔ اگر ہم سروسز سیکٹر میں دیکھیں، ویری انفارچونیٹ کہ آج وزیر خزانہ جو ہے مفتاح اسماعیل صاحب نے اچانک رات میں جو ہے پیٹرولیم منسٹر کے ساتھ مل کے پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا جی کہ چونکہ سبسڈی ہم نے ختم کرنی تھی، گورنمنٹ کا IMF کا پریشر تھا، اور جو ہے عالمی منڈی میں جو پیٹرول کی پرائسز ہیں وہ $120 فی بیرل ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے پیٹرول کی قیمت میں پیٹرولیم پرائسز میں اضافہ کرنا مقصود تھا۔ پھر ساتھ انہوں نے کہا جی کہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے، فیڈرل بجٹ پیش کیا گیا ہے، اس پہ بھی IMF واز ناٹ سیٹسفائیڈ، تو ان کو یہ جو ہے سبسڈیز جو ہیں وہ ختم کرنے کا پہلے سے ہی کہا گیا تھا۔ تو آج منسٹر نے دعویٰ کیا ہے کہ آج کی جو پرائسز ہیں اس کے بعد جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ سبسڈی نہیں دے پائے گی، چونکہ اب سبسڈی دینے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ پرائس جو ہے اس کی بڑھ گئی ہے۔ پھر انہوں نے دعویٰ کیا جی کہ یہ جو پرائس فیکٹر ہے جس میں اپورڈ ٹرینڈ ہے، اس میں عالمی مارکیٹ میں تیل، گندم اور خوردنی تیل کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ جی بات یہ ہے کہ اگر آپ پیٹرول کی پرائس میں یعنی 82 سے 83 روپے کا اضافہ کر چکے ہیں، تو امیجن کریں کہ اس کا ریپلڈ افیکٹ کیا ہوگا ایک گھر سے لے کے، ایک ہاؤس ہولڈ سے لے کے آپ کے جو قرضے ہیں، یہ اس کے اوپر اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوگا۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو $US ہے وہ جو ہے آج تاریخی سطح پہ ہے 206 کی، 206 پہ پہنچ گیا، دیٹ از انفارچونیٹ۔ پھر آج ایک اور لالی پاپ دیا منسٹر صاحب نے کہ جی جن لوگوں کی قوت خرید نہیں ہے، یہ پیٹرول کی جو پرائس بڑھائی ہے، وہ جو ہے 786 ایک نمبر ہے، گورنمنٹ کی ہیلپ لائن ہے، اس پہ اپنے شناختی کارڈ کا نمبر لکھ کے بھیجیں، ان کا ریکارڈ کا جائزہ لیا جائے گا اور انہیں 2000 روپیہ جو ہے وہ ماہانہ دیا جائے گا، تاکہ وہ یہ جو فیول کاسٹ ہے اس کو کاؤنٹر کر سکیں۔ دیٹ از کوائٹ ابسرڈ کہ آپ یہ جو ڈیسیجن لے رہے ہیں کہ پہلے آپ قیمت بڑھا رہے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں جی کہ وہ جو ہیں 2000 روپیز جو ہیں وہ لے سکتے ہیں گورنمنٹ سے، تو آپ پہلے ہی اس پرائس کو اس لیول پہ رکھیں کہ آپ کو دینے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اور اتنے بڑے ایپیسوڈ میں جانے سے کیا لوگ جو ہیں وہ تنگ نہیں ہوں گے؟ کیسے ویریفیکیشنز کریں گے آپ؟ ان کے ریکارڈ کا جائزہ لیں گے ون بائی ون؟ اتنی آپ کے پاس مین پاور ہے گورنمنٹ لیول پہ کہ آپ کہتے ہیں جی کہ 60 لاکھ پاکستانیوں کو اس کا فائدہ ہوگا، اور ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں جی کہ 8 کروڑ تک جو لوگ ہیں وہ اس سے بینیفٹ اٹھا سکیں گے۔ کیسے اٹھائیں گے؟ آپ کب ان کو کمپنسیٹ کریں گے؟ ابھی تو پرائسز کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ آپ پرائسز پھر اوپر لے کے چلے جائیں۔ تو صورتحال یہ ہے کہ جو ہے یہ لوگوں میں آج جو ہے غم و غصہ پایا گیا ہے، اور یہ آپ دیکھیں کہ پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے بھی جو ہے ان قیمتوں میں اضافے کو مسترد کر دیا ہے۔ تو اب یہ گورنمنٹ جو ہے وہ سارا بلیم انٹرنیشنل انفلیشن پہ ڈال رہی ہے، انٹرنیشنل پرائسز پہ ڈال رہی ہے۔ اس طرح جو ہے حکومتیں نہیں چلائی جاتی،
اور آپ اپنے میسز کو، اپنی عوام کو جو ہے مطلب مہنگائی کی چکی میں پیستے جا رہے ہیں، تو پھر کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ یہ عوام جو ہے آپ کو ووٹ دے گی؟ جو بھی سٹنگ گورنمنٹ ہوگی، پہلی بات یہ ہے کہ اس گورنمنٹ نے جو بھی شارٹ کٹ سپلائی کیے، پچھلی گورنمنٹ جو ہے اس کو 5 سال پورے کرنے دیتے تاکہ وہ اپنی پالیسیز کو چلاتے رہتے. پرائس فیکٹر انفلیشن جو ہے وہ تو پی ٹی آئی گورنمنٹ میں بھی تھی، لیکن جس طرح اب ہیزرڈ طریقے سے سلسلہ چلا ہے، یہ گورنمنٹ جو ہے، کولیشن گورنمنٹ جو ہے، یہ دباؤ کا شکار ہوئی ہے، جس سے انفلیشن جو ہے اس کے پریشرز جو ہیں ہمارے سامنے آئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں بینگ جرنلسٹ کہ گورنمنٹ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اتنا برڈن کریٹ کرنا فیول پرائسز کا، یہ تو لوگوں کے لیے پاسبل نہیں رہے گا کہ وہ اس کو افورڈ کر سکیں، چونکہ آپ کی فوڈ انفلیشن کہاں چلی گئی. آپ کے بجلی کے بل آپ نے گورنمنٹ نے وہ بھی بڑھا دیے ہیں، اس میں بھی گورنمنٹ جو ہے وہ گریجولی سبسڈی ختم کر رہی ہے. تو اس میں گورنمنٹ کو جو ہے کوئی بیک اپ پلان دینا پڑے گا. اگر سبسڈی نہیں دینی تو پھر جو ہے فیول کے الٹرنیٹیو آپ گورنمنٹ کوئی پالیسی دے دے. فار ایگزامپل کہ اگر گاڑیاں الیکٹرک وہیکلز پہ سوئچ ہو رہی ہیں، تو اگر موٹر سائیکلز اگر ایسے آ گئے ہیں مارکیٹ میں یا پوری دنیا میں، تو الیکٹرک بائکس کو پروموٹ کر لے. پھر جو ہے انرجی کی جو الٹرنیٹیو ریسورسز ہیں اس کے اوپر فوکس کر لیا جائے. اس حوالے سے فیڈرل بجٹ میں کوئی جو ہے مجھے تو نظر نہیں آئی کہ اس میں کوئی ایسی تجویز آئی ہو کہ اگر ہم نے پیٹرولیم اور آئل پرائسز جو ہیں، آئل کی جو ہیں اپنا پروڈکٹس ہیں، ان کی جو ہے الٹرنیٹیو ہم نے کیا، یعنی جو ہے فیولز کے جو الٹرنیٹیو ذرائع ہیں وہ ہم نے کیا چوز کرنے ہیں. تو اب یہ دیکھیں کہ پیٹرول کی پرائس 233 پہ چلی گئی، ڈیزل 263 کا ہو گیا، اور آئی ایم ایف کا دباؤ ہے. ویری انفارچونیٹ. اس میں گورنمنٹ جو ہے، یہ گورنمنٹ جو ہے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ خاص طور پہ، یہ اپنے لیے جو ہے پرابلمز کریٹ کر رہی ہے. لوگوں میں غصہ ہے، اور آنے والے جو الیکشنز ہیں اس کے اندر یہ گورنمنٹ جو ہے اسی وجہ سے مار کھا سکتی ہے کہ مہنگائی اور پرائس ہائیک اور انفلیشن یہ اس لیول پہ چلی گئی ہے کہ اس کو کنٹین کرنے کے لیے گورنمنٹ کے پاس کوئی سلوشن نظر نہیں آتا، کوئی اسٹریٹجی نظر نہیں آتی، کوئی اکنامک مینیجرز نہیں ہیں جو مطلب اس کو کاؤنٹر کر سکیں. خزانہ آپ کا خالی ہے. آپ سعودی عربیہ کو اور چائنا کو انوالو کیے بیٹھے ہیں کہ وہ آپ کو پیسے دے. تو اگر تو آپ نے قرضے لے کے، سافٹ لونز لے کے، لانگ ٹرم لونز لے کے انٹرسٹ ریٹ پہ ملک کو چلانا ہے، تو پھر معذرت کے ساتھ جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی بیک اپ پلان نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی جو ہے اکنامک اسٹریٹجی نہیں ہے. آپ ملک کو جو ہے فردر بحران کی طرف لے کے جائیں گے. لوگوں میں غم و غصہ ہے. آئی ڈونٹ نو کہ اگر لوگ اپنی محدود سیلریز میں گزارا نہ کر سکے تو پھر وہ کیا کریں گے. مطلب آپ کیسے ان کو جو ہے مطلب وہ اپنے گھروں کو چلائیں گے، اور وہ اپنا ایک 15 کلومیٹر، 10 کلومیٹر یا 20 کلومیٹر سفر کر کے جو ہے وہ اپنی ورک پلیس پہ پہنچیں گے. تو یہ چیزیں گورنمنٹ کو دیکھنی پڑیں گی. لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کو جو ہے کوئی الٹرنیٹیو بیک اپ پلان دینا ہوگا. خاص طور پہ فیول کی پرائسز جو ہیں وہ تو گورنمنٹ کو اس لیے کنٹرول میں رکھنی چاہیے کہ پوری ملک کی جو معیشت ہے اس کا پہیہ جو ہے وہ آپ کی فیول پہ ہے. لوگوں نے جانا ہے، ٹرانسپورٹیشن ہے، آپ کی کمرشل ٹرانسپورٹیشن ہے، تو پھر آپ کی گڈس فریٹ کی ٹریفک ہے، تو پیسنجر ٹریفک ہے آپ کی. پھر انڈیویجولی لوگ جو ہیں اب جو ہے ایک ایوریج مزدور جو ہے وہ بھی اب آلموسٹ موٹر سائیکل پہ آ گیا ہے. تو یہ آپ کو کرنا پڑے گا. ادروائز آپ بے شک جو ہے الٹرنیٹیو چیپ فیول کی طرف چلے جائیں، رشیا کی طرف چلے جائیں. یہ گورنمنٹ جو ہے اپنا ڈر ختم کرے یونائٹڈ اسٹیٹس کا، جی کہ یو ایس اے کے ڈر سے ہم کسی سے سستی چیز نہیں خرید سکتے. تو اس طرح تو یہ ملک نہیں چلے گا، اور یہ گورنمنٹ جو ہے یہ فردر اس ملک کو بحران میں لے جائے گی. چونکہ اس ملک میں جو رولرز ہیں
جو اس ملک مختلف پارٹیز کے جو رولرز ہیں ان کے لیے تو پرابلم ہی نہیں ہے، ان کے تو اپنی فیملیز باہر بیٹھی ہیں، ان کے اپنا جناب باہر انویسٹمنٹس ہیں، تو ان کو کیا کنسرن ہے پاکستان میں کہ اگر پاکستان فردر بحران کی طرف چلا گیا یا شری لنکا والا ایپیسوڈ ہو گیا تو ان کے لیے تو پرابلم ہی کوئی نہیں ہے. تو برائے مہربانی اس قوم کے اوپر، عوام کے اوپر جو ہے رحم کریں، اور اس ملک کو چلانے کے لیے جو ہے سیریس نوٹ کے اوپر ایک میگا اکنامک پالیسی لے کے آئیں، جس کے اندر آپ نے چیزوں کو، آپ نے جو انفلیشن ہے، آپ نے جو پرائسز جو رائز ہو رہی ہیں، جو بیسک کموڈٹیز ہیں ان کی جو پرائسز ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہے. ادروائز آپ پھر شری لنکا ایکسپیکٹ کریں کہ پاکستان کسی وقت بن سکتا ہے، اور ہمارے فیڈرل منسٹر جو ہیں مفتاح اسماعیل صاحب، انہوں نے اس کو اس حوالے سے انڈیکیٹ بھی کیا ہے. تو لیٹ اس سی واٹ ہیپنس. لیکن آج کا دن ہسٹورک ہے پاکستان میں کہ آپ کی فیول جو ہے وہ 233 پہ چلا گیا ہے پیٹرول، کبھی نہیں ہوا ایسا. اور اسی طرح آپ کا ڈالر جو ہے وہ تاریخ کی بلند سطح پہ ہے، پاکستان کی ہسٹورک جو ہے تو 206 پہ چلا گیا. تو کیا ہونے جا رہا ہے؟ کوئی پتہ نہیں، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، کوئی پالیسی نظر نہیں آتی کلیئر کٹ کہ یہ گورنمنٹ اس ملک کو کیسے چلانا چاہ رہی ہے. اللہ کرے کہ ہم جو ہے کوئی ایک نیشنل کنسنسس ڈیولپ کریں، اس میں پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں، اس میں اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز بیٹھیں، اور اس ملک کو بچائیں، اس ملک کے عوام کو بینک کرپٹ ہونے سے بچائیں، دیوالیاں ہونے سے بچائیں. تھینک یو. اللہ حافظ.